کہتے ہیں؟ ہاں جی، کس چیز کو ہم زبردست کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ یہ مائکرو فون یعنی یہ جو مائک ہے یہ بڑا اچھا کام کرے. یہ مائکرو فون کنٹینیو چلتا ہے، یہ رکے ہی نہ. اور جب میں اس کو بند کروں گا تو میں شاید یہ کہہ دوں گا اب مائکرو فون بڑا زبردست ہے. ہاں جی، یہ مائکرو فون بہت زبردست. ابراہیم کی کام کردگی کو دیکھ کر خدا کہتا ہے تجھ سے ایک بڑی قوم پیدا ہوگی اور زبردست قوم. لیکن قوم کے ساتھ خدا آگے ایک بڑی خاص بات کرتا ہے. ذرا دیکھیے، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. اس کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے برکت پاتی ہیں. کئی وقت میں بھی یہ سمجھتا رہا کہ یہ ابراہیم کے لیے ہے، یہ بات ابراہیم کے لیے ہو رہی ہے. ارے ابراہیم تو خود خدا کا دل دیکھنے کے لیے محتاج تھا. جب وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھتا ہے اس نے خدا کو اپنے گھر میں اترتے دیکھا اور لکھا وہ دوڑتا ہوا ان کے قدموں میں چھپ گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے گھر میں بیٹھ. تو پھر اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. ارے یہ شخص کون ہے؟ ہم کئی بار اس حوالے کو پڑھتے ہوں گے. ابراہیم سے زبردست قوم پیدا ہوئی، اس کے وسیلے سب قومیں برکت پائیں گی. یہ شخص کون ہے؟ کیا ابراہیم ایسا شخص ہے؟ آئے یوحنا، پہلا یوحنا سے نکال، پہلا یوحنا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت. یوحنا کا خط، پہلا یوحنا کا خط اس کا دوسرا باب. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی. وہ ہمارے گناہوں کا کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ آئے ایک اور ہمارے نکالے پھر بات کریں گے. یوحنا کی انجیل تیسرا باب 17ویں آیت. کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے. اوہ ہاللویا! کیا آپ کو سمجھ رہے کہ آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ دنیا اس کے وسیلہ سے کیا پائے گی؟ کیا پائے گی؟ پیدائش کی کتاب میں لکھا اس کے وسیلہ سے سب قومیں بلند آواز سے کہیں گے سب قومیں. ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف ابراہیم کے لیے تھا. ارے یہاں پہ واضح کلیئر ہے تجھ سے یقیناً ایک بڑی قوم پیدا ہوگی، لیکن تو نجات کا باعث نہیں ہے. ارے یہ تو یسوع کی بات ہو رہی ہے، اسی کے وسیلہ سے دنیا نجات پاتی ہے. اور بائبل مقدس بتاتی ہے جب یسوع اس دنیا میں آیا، اس سے پہلے کہ وہ دنیا میں آئے خدا نے پیدائش کی کتاب میں بتا دیا کہ ایک ایسا آئے گا جس کے وسیلے دنیا نجات پائے گی.
यहूदी होकर मुझसे क्या मांगता है? आपको मालूम है दुनिया के 1/3 हिस्से तक यहूदी जो जूश है वो इस बात को कभी नहीं मानते थे कि मसीही गैर कौमों के लिए निजात बन के आता है। ये उनका ईमान नहीं था, आज भी नहीं है। उनका ईमान पहले भी एक था, आज भी वही है। अगर मसीह आएगा तो सिर्फ हमारे लिए, और ये 1/3 ज़माने तक ये बात चलती रही। और आपको मालूम है खुदावंद यीशु मसीह के बाद शागिर्दों में किस बात का झगड़ा था? उनने लड़ाई किस बात की थी? जब पतरस कुरनेलियुस के घर में जाता है, पतरस उसके घर नहीं जाना चाहता था क्योंकि पतरस यहूदी है, कुरनेलियुस गैर कौम का है। वो ये कह रहा है कि मैं तेरे घर नहीं आता। अरे तू यहूदी नहीं है, अरे तू निजात दहिंदा की कौम में से नहीं है, मैं तेरे पास नहीं आ सकता क्योंकि खुदा ने तेरे लिए पैगाम नहीं भेजा। लेकिन जैसे ही पतरस थोड़ा सा आगे गुजरा, अभी कुरनेलियुस पीछे खड़ा है मायूस, उसके चेहरे पे 12 बज गए, वो परेशान है, गम सड़ा है कि मुकद्दस पतरस ने मेरे पास आने से इनकार कर दिया। अरे मर्द खुदा ने मुझे इनकार कर दिया है। और कुरनेलियुस खामोशी से बैठा हुआ है। फौरन खुदा, इमाम की किताब में लिखा है, खुदा फौरन पतरस से कलाम करता है और खुदा कहता है जिनको खुदा ने पाक ठहराया है वो उनको नापाक नहीं कहता है। आमीन। सो 1/3 जूश यीशु के बाद भी उनमें इस बात का झगड़ा था। याकूब जो खुदावंद यीशु के शागिर्दों में से बड़ा करीबी था, वो भी पतरस से लड़ पड़ा। अरे तुझे किसने कहा था तू कुरनेलियुस के घर जाए? अगर आप इमाम की किताब को स्टडी करें आपको नजर आएगा शागिर्द इस बात में बड़ा बवेला मचा रहे थे, वो झगड़ते आपस में। लिखा है उनकी एक बड़ी काउंसिल बैठ गई। काउंसिल का मतलब समझते हैं? जब कोई झगड़ा होता है तो फिर पंचायत बैठ जाती है। हाँ जी, उनमें फैसले होते हैं। एक बड़ी काउंसिल वहां पर बैठी हुई है और उनका एक ही मुद्दा है, हम गैर कौमों के पास नहीं जाएंगे। लेकिन पतरस वहां पे कहता है अगर खुदा ने मुझे वहां पे भेजा तो मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूं? आमीन। सो यहूदी इस बात पे झगड़ रहे थे, लेकिन खुदा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कि सिर्फ शागिर्द जूश के पास या यहूदियों के पास ठहरे रहे। अगर पैगाम सिर्फ जूश के लिए होता, यहूदियों के लिए होता, तो आज दुनिया में मसीहत का कितना पॉइंट होता पता है? 0.0। क्यों? क्योंकि शागिर्द यहूदियों के सिवा कहीं जाना नहीं चाहते, वो किसी को कलाम नहीं सुनाना चाहते, वो किसी को निजात के बारे में नहीं बताना चाहते, वो निजात दहिंदा के बारे में नहीं बताना चाहते। आज चर्च में यही प्रॉब्लम है। हम आपस में क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल उधर फेंकी, छक्का मार दिया। हम टेस्ट मैच खेलते रहते हैं, तो फील्डिंग कर, मैं बैटिंग करा, तो बॉलिंग कर, हमारा टेस्ट मैच होता है। हम अपने चर्च से बाहर निकलकर लोगों को ये कभी नहीं बताते कि भाई जो खुदा मेरे लिए आया है वो तो तेरे लिए भी आया है।
اور کئی بار ہمارے کچھ ایسے بھی ایماندار ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کی نہ سنے تو پھر پتہ کہ کہہ رہے سر میں بھی تو کئی میری کیا سنتے ہی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ابتدائی کلیسیا شروع میں کر رہی تھی کام، کیا لوگوں نے فوراً ہی سن لیا تھا؟ اور فوراً کیا سی حاجی پائے کسی بڑے سچ کہہ دے ہو آپ بپتسمہ دے دو، ایسا ہوا نہیں۔ ارے لکھا ہے جب وہ کلام سناتے کئی بار لوگ ان کے منہ پر کہہ کے چلے جاتے ہم تجھ سے پھر کبھی یہ باتیں سنیں گے۔ پالوس جب کرنتھس میں جاتا ہے جو یونان کا سب سے بڑا شہر تھا، جسے آج ہم گریس بھی کہتے ہیں، وہ یونان کا سب سے بڑا شہر کرنتھس، جس میں دیوی دیوتا ایران کی کتاب میں جس کے بارے میں لکھا ہے آرتیمس کی دیوی، اور ہم اس قربان گاہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں جس پہ لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے۔ اس علاقے میں پالوس جب خدمت کرتا ہے، جب کلام سنا رہا ہے، تو لوگ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جی تیرا کلام بڑا اچھا سی، تو بڑا جوش کا کلام سنا دیتا ہے، لیکن اسی پھر کبھی دوبارہ سنائیں گے جیسا ہم کو ٹائم نہیں۔ پالوس کیا کرتا؟ خدمت چھوڑ دیتا، کلام سنانا چھوڑ دیتا، کیا وہ گھر بیٹھ جاتا؟ نہیں، وہ اس شہر میں کئی مہینوں تک ٹھہر گیا، وہ ان کے لیے دعا کرنا شروع ہو گیا اور ان سے بات کرنا شروع ہو گیا، لیکن کئی بار پالوس کو وہاں سے نکال دیا جاتا، پترس کو نکال دیا جاتا، لیکن وہ پھر بھی کلام سنانے سے باز نہیں آیا، وہ کلام سنانے سے نہیں رکا، وہ کلام سناتا رہا۔ لیکن ایماندار اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ہم نے صرف اپنے چرچ میں نہیں رہنا، ہم نے جو دوست ہیں ہمارے، جو دوست احباب ہیں، جو بھائی ہیں، جو گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو بہنیں ہماری چرچ نہیں آتی، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی کبھی ان سے یہ نہیں کہتے تو کسی چرچ آ جاؤ، اور ہم سمپل جواب پر کیا دیتے ہیں؟ انہیں کی آنکھیں نہیں کھولتی، وہ سنتے ہی رہتے ہیں، اگر وہ سوئے ہیں تو جگانے والے آپ ہیں، ارے انہیں اٹھانے والے ہم ہیں، وہ کیوں سوئے ہیں؟ اگر ابتدائی کلیسیا کلام سنانا بند کر دیتی تو شاید وہ لوگ کبھی نہ جانتے، کیونکہ انہوں نے کلام سنایا اس لیے لوگ یسوع مسیح کے پاس فوراً آ گئے، اور کئی شہروں میں انہیں مہینوں لگ گئے۔ اور اگر آپ افسیوں کے شہر کے بارے میں پڑھیں تو ایمان کی کتاب بتاتی ہے کہ پالوس وہاں پہ ایک عرصے تک موجود تھا، اسے 2 سال 3 سال لگ گئے افسس کی کلیسیا کو یہ بتانے میں کہ یسوع تمہارا نجات دہندہ ہے۔ اسی ایک 2 منٹ تھک جاتے ہیں۔ مجھے یہ بات جب میں پڑھ رہا تھا گھر میں اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو مجھے نیگوا کے شہر کے بارے میں بڑا ایک اچھا خیال نظر آیا۔ آپ کو معلوم ہے یونا بھی ایک یہودی تھا، اور اس دور کے اندر نیگوا کی جو دشمنی ہے، سوریا کا جو شہر نیگوا ہے، اس کی جو دشمنی ہے وہ اسرائیل کے ساتھ۔ اب خدا کیا کرے؟ کیا اسرائیل کے دشمن کو مار دے؟ یا خدا نے ایسا کیا؟ خدا نے یہودا کو کیا پیغام دیا کہ ان لوگوں کے پاس جا جو یہودی نہیں ہے، وہ غیر قوم میں سے ہے،
اور پھر میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، خدا نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، خدا نے فرشتے بنا دیے، خدا نے زمین بنائی، خدا نے سب کچھ تیار کر لیا، اور خدا نے جب کہا کہ سب کچھ ریڈی ہے، خدا نے کہا سب کچھ بہت اچھا ہے، اٹس گڈ، بہت اچھا ہے۔ لیکن ان سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خدا کی شبیہ کی مانند بنایا گیا۔ کیا بائبل یہ بتاتی ہے کہ جانور خدا کی شبیہ میں بنے ہیں؟ پرندے، مچھلیاں، شہر جو بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہاں جی ڈائناسور، ہاں جی فرشتے، کیا کوئی خدا کی شبیہ میں بنا؟ خدا نے انسان کو اتنی ویلیو دی ہے، یہ ویلیو آف گاڈ ہے، انسان کو اتنی اہمیت دے دی گئی، لیکن خدا نے اسے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا جیسا خدا۔ اور ہم پھر بھی ایک دوسرے سے ایسے لڑتے ہیں جیسے ہم صدیوں میں دشمن، ہم ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ خدا نے قوموں کے لیے کلام ریڈی کیا ہے، اور اس دور میں نینوا ایک ظالم قوم تھی، ایک ظالم شہر تھا، لیکن خدا نے یونا سے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں تو جا اور جا کر پیغام دے۔ ہاں اگر پیغام صرف موت کا ہوتا، اس میں زندگی نہ ہوتی، تو پتہ یونا کیا کرتا؟ یونا پگڑے باندھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف موت ہے، اور کون اپنے دشمن کی موت نہیں چاہتا؟ ہاں جی، کون ہے جو اپنے دشمن کی حقارت نہیں چاہتا؟ سب چاہتا ہے۔ اگر کوئی کسی کا دشمن ہے تو کہتے ہیں کہ دل کرتا ہے میں میرا خون کھول دے، ہاں جی میرا خون کھول دے، دل کرتا ہے میں گولی مار دوں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ دشمن ہے، وہ اینمی ہے۔ لیکن خداوند نے یہ پیغام نہیں دیا، خدا نے سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے۔ 40 روز کے بعد نینوا تباہ کیا جائے گا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا یہ کرے گا، کیا جائے کا مطلب یہ ہے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں گے، کیونکہ یونا یہ بات جانتا تھا کہ خدا جیسے کوئی نہ کوئی سوال کھڑا کرے گا، اور خدا نے ایسا ہی۔ خدا کی نظر میں انسان کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ ہم کئی بار اپنے انسان خود بھی ہوتے ہیں نا، ہم دوسروں کی ویلیو نہیں سمجھتے کوئی بات ہے، لیکن انسان کی ویلیو کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل 4 باب اور اس کی 42 آیت ذرا نکال دیجیے، دیکھیے گا ذرا۔ اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منظم ہے۔ یہ دنیا کا کیا ہے؟ اچھا، جن سامریوں کے پاس یسوع موجود ہے
دیکھا 2 روز تک یسوع ادھر رہا. ایک یہودی سا. ہاں جی کیا وہ یہودی تھے؟ وہ بھی غیر قومی سے تھے. ہاں جی لیکن دنیا کا بنچی کہاں پہ تھا؟ کہاں پہ تھا؟ ان لوگوں کے درمیان جو جوش نہیں ہے. ارے دنیا کا فی الحقیقت اس لیے یسوع نے کہا میں اپنوں میں آیا اور میرے اپنوں نے مجھے قبول. اس لیے وہ غیر قوموں کے درمیان ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں ارے بہن ہم جانتے ہیں اور تو نے اتنا اچھا پیغام دیا ہے, تو نے پورے شہر کو ہلا دیا. ارے لیکن سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تو اس حقیقی استاد کو, اس منجی کو یہاں لے کر آئی ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. دنیا کا فی حقیقت منجی یہی ہے. اور غیر قومیں اس کے درمیان کھڑی ہوئی ہے. آج سارے کرسچن ہمارے بہن بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسی بڑی لاڈلی کو اسی کہنے لاڈلے ہیں کہ اسی دو مانگ رہے ہیں سب دیسی کی ہوگی زبان میں. ہاں جی ہم اتنے لاڈلے, اتنا پراؤڈ ہم اپنے آپ میں کرتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے میرے اوپر مجھے قبول نہیں. ارے وہ غیر قوم جنہیں یسوع مسیح کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں تھا, ارے ان کے کاہنوں نے تو کبھی یہ بھی نہیں بتایا ہوگا ایک مسیحا ہمارے لیے بھی آئے گا. یہ تو صرف سرکار کاہن ہی بتا رہے ہیں, یہ تو یہودی ایک دوسرے کو بتا رہے تھے بھائی مسیحا آنے والا ہے. لیکن یہاں پہ سامریوں کو نجات مل گئی. آپ کو معلوم ہے ایک بار بائبل مقدس میں نیک سامری کے بارے میں بات ہوتی ہے. ہاں جی نیک سامری, کوئی بتا سکتا ہے نیک سامری کون تھا؟ کون ہے یہ نیک سامری؟ لکھا ہے اس شخص کے پاس یہودی بھی آیا, اس نے اس کو دیکھا اور نے کیا 5 منٹ ٹھہر کے بات کرنا کوئی نہیں. پھر کوئی اور آیا, اس نے بھی دیکھا 4 منٹ باقی ہے, وہ بھی چلا گیا. پھر سامری اس کے پاس آتا ہے, اس کی حالت کو دیکھتا ہے, اس سے کہا نہیں جاتا, لکھا وہ اس کو اٹھاتا ہے, اپنے گدھے پہ بٹھا کے اس کو فوراً حکیم کے پاس, ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو پیسے بھی دیے اور کہا جب تک میں نہ آؤں تو اس کا کیا کر, اس کا خیال رکھنا ہے, اس کی مرہم پٹی کو کرے گا, اس کا جو پڑے گا وہ کیا کروں گا, وہ میں تجھے عطا کرتا ہوں, ارے میں دوں گا, تو اس کا کیا کر. اور یہ نیک سامری اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا. یہ نیک سامری کا جو لقب ہے یہ کوئی ذات بات نہیں تھی. یہ نیک سامری اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں ہمیں وہ محبت وہ رحم دلی وہ نظر آتی ہے, اس لیے اسے نیک سامری بھی کہا جاتا ہے. لیکن بڑے بڑے مفکر یہ کہتے ہیں کہ وہ نیک سامری کی شبیہ ہمیں یسوع میں بھی نظر آتی ہے.
وہ بھی نیک سامری ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہم نے ذات چینج کر دی, ہم نے مذہب چینج کر دیا, نہیں. ارے ہم نے اس کے اندر وہ اثر دیکھا ہے, وہ محبت دیکھی ہے, وہ پیار دیکھا ہے. یسوع مسیح کے اندر جب اس عورت کو مارا جا رہا تھا تو پتھر کیڑے مارنا ہے سب یہودی سب کے کوئی اور سب خود یہودی تھے. یسوع نے کیا کیا؟ زمین پہ کیا کیا؟ لکھا اور کہا تم میں سے پہلا پتھر جس نے کبھی گناہ. ایک ایسا رحم دل شخص ہمیں نیک سامری میں بھی یسوع نظر آتا ہے. وہ نیک سامری ہمیں یسوع کو دکھا رہا ہے. ارے میرے اندر بھی یسوع ہے. اس لیے پولس کہتا ہے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. وہ یہ بات کیوں کرتا ہے؟ ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسیح سے اول سمجھتا ہے. ارے نہیں, وہ تو یسوع کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے. ارے وہ تو مسیح میں کھو چکا ہے. اس نے اپنے لوگوں سے کہا تم اپنے آپ کو یہودی کہتے ہو, ارے تم اپنے آپ کو یسوع کا دیوانہ کہتے ہو. مجھے تو اور بھی زیادہ احساس ہے, میں تو یسوع کا دیوانہ ہوں. ارے میں تو دیوانگی کی حد پار کر چکا. اس لیے ہمارا آج کا موضوع ہے مشن پورا ہو. کیونکہ زندگی کے اندر زندگی کی دوڑ دھوپ میں ہم صرف اپنے لوگوں کے لیے اپنے احساس, اپنی محبت کو, اپنی چیزوں کو بانٹتے ہیں, لیکن غیروں کے لیے ہمارے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے. اگر کوئی اپنا عزیز بیمار پڑ جائے, تکلیف میں آ جائے, دل میرے سی ہفتہ کو بھی دیکھ چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے, عزیز ہے, دوست ہے. ارے اس سے بڑی محبت ہے. ارے میرا بھائی والا رشتہ ہے, اس کے لیے میں سب کچھ کروں گا. افسوس کی بات ہے ہم ایسے بن چکے ہیں جیسے غیر قومیں ہیں. کہ غیر قومیں یہ نہیں کرتی. یسوع نے کہا کیا وہ اپنے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ اپنے دشمنوں سے دشمنی رکھتے؟ سب کرتے ہیں. ہم بھی ویسے ہو چکے ہیں. افسوس ہم نے بھی ان کا اختیار, ان کا وہ شکل ہم نے طے کی ہے. وہ مکھاتا ہمارے پاس ہے, لیکن یسوع کی محبت چینج ہے. یوحنا کا خط بتاتا ہے وہ دنیا کی نجات کے لیے آ گیا. آمین. اس میں یہودی غیر یہودی ارے کوئی بھی نہیں ہے. ذرا رومیو کا ایک حوالہ میرے ساتھ دکھا دیں. پہلا باب دکھا دیجیے. جی چوک دیا ہے. جی دیر نہیں ایسے پڑی ہے. یہودیوں کے پاس آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ غیر قوموں کے پاس مجھے کیا ملا ہے؟ کیا ملا ہے؟ اور میں تمہارے پاس کس امید سے آیا ہوں؟ تمہارے پاس سے بھی وہ پھل مل جائے. لیکن افسوس میں آج تک میں رکا رہا. میں اسٹاپ ہوں. آج مل جائے گا, آج مل جائے گا, آج مل جائے گا. نہیں. آگے پڑھیے.
मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हता अल्प मकदूर तैयार हूँ, आगे क्योंकि मैं चीन से शर्माता नहीं, इसलिए कि हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है। किसके वास्ते? हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, हर एक ईमान। अब इसमें अगर गैर कौमें पहले ईमान लेकर आ जाती है, ये वो बात है कि रेस में जब सब दौड़ रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि जिसने रेस को ऑर्गेनाइज किया उतने ही बच्चे जीतते। क्या ये जरूरी है? कोई और भी जीत सकता है। खुदावंद ने यहाँ पे जाहिर किया कि जो ईमान लेकर आता है, यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक ने तो उसे धोखा दिया और एक कहता है मैं जब तक उसको देख ना लूं ईमान। और यीशु ने जब ये स्टेटमेंट सुनी, ये बात सुनी, तो यीशु ने जवाब क्या दिया? उससे ज्यादा मुबारक जो बगैर देखे, अब इसमें कोई वो नहीं है तो वो यहूदी हो या गैर यहूदी, मसीह हो या गैर मसीह, इसमें अब कोई बात नहीं है। मुबारक वो है जो ईमान लेकर आता है, और जो यीशु पर ईमान लाता है उसके लिए वो मिशन मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि उसका मिशन है कि तुम निजात पाओगे और खुदावंद खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया है। और अब हमारा ये मिशन है, हम दूसरों को यीशु के पास लेकर आए। आमीन। ये हमारा मिशन है। यीशु ने आप तक का मिशन पूरा किया। हर एक की जिंदगी में यीशु का मिशन है। यीशु ने मुझे बदला, मैंने निजात पाई, मैंने बपतिस्मा लिया, अब मैं कलाम सुना रहा हूँ, अब मैं ईमानदार हूँ, मेरे तक यीशु का मिशन मुकम्मल हो गया है, क्योंकि मैं बदल गया। अब यीशु ये चाहता है कि जो मिशन मुझ पे आके बदल गया, खत्म हो गया, अब वो मिशन मुझसे शुरू हो और दूसरों पे खत्म हो। आमीन। इसका मतलब ये है कि अब आपको लोगों के पास जाना है और उनको कलाम सुनाना है, उनके पास रहना है। अगर आपको कई रातें उनके साथ गुजारनी पड़ जाए तो फिर खड़े हो जाए उन ईमानदारों के लिए जो यीशु के मिशन में शामिल है, उनके लिए खुदा हमें खड़ा करना चाहता है। इब्तिदाई कलीसिया कई रातों तक वहां पे खड़ी थी, कई सालों तक वो लोगों के लिए खड़े होते, लिखे वो दुआएं करते, वो रोते, वो चिल्लाते और कई साल लगते, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया? आज हजारों साल गुजर गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मसीह काउंट होते हैं, अगर आप गूगल को भी सर्च कर ले तो लिखा है, बताता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद मसीहों की है। आमीन। सबसे ज्यादा तादाद किसकी है? आप चेक कर ले, आप गूगल में चेक कर लो, क्योंकि आजकल लोग गूगल में बड़ा नाम दे रहे, आप इंटरनेट पे चेक कर लें। वो कहते हैं दुनिया का 1/3 बड़ा हिस्सा मसीहों के पास है। आमीन। ये क्यों हुआ पता है? उन 11 लोगों ने ये नहीं कहा था मैं अपने पड़ोसियों को नहीं जाना, इन्होंने तो साला किसी का। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरी फूफी को नहीं जाना, उन्हें मेरे लड़ाई पाई है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं अपने चाचे को नहीं जाना, उन्हें मेरी प्रॉपर्टी खा रही है। ऐसा नहीं, वो हर एक के पास गए हैं, उन्होंने सबको यीशु के बारे में बताया है। यीशु के बारे में सब लोगों को डिटेल से बताते हैं। और लिखा कई बार तुमको मारा जाता, थप्पड़ मारे जाते, छुट्टे, लिखा पत्थर संसार की
पास नहीं आते, वो यीशु के पीछे पीछे। आमीन। सो अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते हैं कि यीशु के पास नहीं आया, पहचान आपको अपने पीछे, उसे कलाम सुनाए, उसे यीशु के बारे में बताएं, उस रूह को तैयार करें। उसके साथ अगर आपको 2 घंटे बैठना पड़े, बैठ जाए, छोड़ दे सारे काम पे। लेकिन एक रूह जब तौबा करती है, लाखों फरिश्ते आसमान में खुशी मनाते हैं। अरे कितनी बड़ी बात है, आपके 2 घंटों से अगर वो रूह बच जाती है तो वो रूह बचती है, ऊपर आसमान पे फरिश्ते खुशी मना रहे हैं। आमीन। ये कितनी बड़ी बात है, आपके 2 घंटे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सुर को झुकाएं।